دوستوں، یہ کہانی سعدیہ کی ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ بات 2011 کی ہے۔ میں ٹیوشن سے واپس گھر آ رہی تھی کہ اچانک میرے پیٹ میں اتنا شدید درد ہوا کہ مجھے لگا میں راستے میں ہی گر جاؤں گی۔ کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے گھر پہنچی۔ گھر والوں نے میری حالت دیکھی تو فوراً مجھے سول ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے جلدی ٹیسٹ کیے اور پھر بتایا کہ میرا اپینڈکس پھٹنے والا ہے، ایمرجنسی آپریشن کرنا ضروری ہے۔ کچھ دیر بعد میرا آپریشن ہو گیا۔ جب مجھے وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ بڑا سا وارڈ، دھیمی لائٹس اور ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ صرف کہیں کہیں پیشنٹ کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں آدھی بے ہوشی میں تھی۔ امی ابو میرے پاس تھے مگر کسی ضروری کام کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وارڈ سے باہر چلے گئے تھے۔ اور پھر میرے ساتھ والے بیڈ پر اچانک ایک عورت کو لایا گیا۔ جیسے ہی اس کی درد بھری چیخ میرے کانوں میں پڑی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری ریڑھ کی ہڈی تک ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ عورت اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا جسم بالکل سوکھا ہوا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، سفید الجھے بال اور چہرہ ایسا جیسے کسی 90 سال کی مردہ عورت کا ہو۔ مگر سب سے زیادہ ڈراؤنی چیز اس کی آوازیں تھیں۔ وہ پوری رات ایسی آوازیں نکالتی رہی جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی زخمی جانور اندھیرے میں تڑپ رہا ہو۔ کبھی وہ دھیمی ہنسی ہنسنے لگتی، کبھی اچانک چیخ اٹھتی اور کبھی سیدھا چھت کو گھورتے ہوئے عجیب زبان میں کچھ بولنے لگتی۔ اس رات مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وارڈ میں کچھ اور بھی موجود ہے، کچھ ایسا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ صبح ہوئی تو وہ عورت کچھ پرسکون لگ رہی تھی۔ میرے ابو نے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک خاتون سے پوچھا، بہن کیا یہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، آپ لوگ اسے بوڑھی عورت سمجھ رہے ہیں مگر یہ میری صرف 22 سال کی بیٹی ہے، عائشہ۔ یہ سن کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ 22 سال! وہ تو کسی قبر سے نکلی ہوئی بڈھی عورت لگ رہی تھی۔ پھر اس کی ماں نے جو کہانی سنائی اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میری بیٹی عائشہ بہت ہوشیار تھی۔ اس کا سپنا ڈاکٹر بننے کا تھا۔ ہر وقت بکس میں لگی رہتی تھی۔ پھر ایک دن ہم میری بڑی بہن کی بیٹی کی شادی میں گئے۔ اس رات گھر میں بہت رش تھا۔ سب لوگ دیر سے سوئے لیکن اگلی صبح عائشہ روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، مما کسی نے میرے بال کاٹ دیے۔ میں نے دیکھا تو واقعی سر کے پیچھے والے حصے سے بالوں کی لٹیں کٹی ہوئی تھیں۔ پھر پتہ چلا اس کے کچھ کپڑے بھی غائب ہیں۔ ہم نے سوچا شادی کا گھر ہے، کسی نے مذاق کیا ہوگا، مگر گھر واپس آنے کے کچھ دن بعد سب کچھ بدل گیا۔ عائشہ ہر رات چیختے ہوئے اٹھتی۔ وہ چلاتی، مما مجھے بچاؤ، کوئی مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے خوابوں میں ایک کالا سایہ آتا ہے، ایک ایسا سایہ جس کا چہرہ نہیں ہوتا، صرف جلتی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اور جب بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ سایہ اس کے کان کے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہتا ہے، تم اب کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ دھیرے عائشہ بدلنے لگی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ اکثر ہوا میں کسی کو دیکھ کر باتیں کرتی، کبھی اچانک ہنسنے لگتی، کبھی دیوار کی طرف دیکھ کر روتی رہتی۔ اور ایک رات ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر کسی انجان زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا جسم دن بدن سوکھنے لگا، اس کے بال سفید ہو گئے۔ صرف چند مہینوں میں میری جوان بیٹی ایک بڈھی عورت بن گئی۔ اس کی ماں روتے ہوئے بولی، ہم اسے ہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے مگر رپورٹس
ہمیشہ نارمل آتی تھیں۔ پھر ایک دن ایک عاملہ ہمارے گھر آئی۔ اس نے عائشہ کو دیکھا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کہا اس لڑکی پر بہت پرانا اور خطرناک کالا جادو کیا گیا ہے اور جو چیز اس کے ساتھ ہے وہ اب اس کے جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اس عالمہ نے قرآن پڑھ کر پانی دیا، مگر جب بھی عائشہ وہ پانی پیتی وہ اتنی زور سے چیختی کہ پورا گھر ہل جاتا۔ کبھی اس کے منہ سے کالی الٹی نکلتی، کبھی اس کے جسم پر عجیب نشان بن جاتے، اور پھر ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن نے کروایا تھا، صرف اس لیے کیونکہ ہم نے عائشہ کا رشتہ اس کے بیٹے سے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی وارڈ میں خاموشی چھا گئی۔ میں ڈر کے مارے دوبارہ عائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی، مگر اس بار اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، اور اچانک اس نے اپنی گردن میری طرف گھمائی۔ اس کی سفید آنکھیں سیدھا مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا وہ اب بھی میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی رات عائشہ کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت سے پہلے وارڈ کی لائٹس 3 بار بلنک ہوئی تھیں، اور کئی پیشنٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس کے بیڈ کے پاس ایک کالا سایہ کھڑا دیکھا تھا۔ آج بھی مجھے اس کی سفید آنکھیں اور اس کی درد بھری آوازیں یاد ہیں، اور کبھی کبھی رات کو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے کان کے پاس دھیمی آواز میں کہہ رہا ہو تم اب کبھی آزاد نہیں ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔